الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز طلباء کرام، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو آج عربی گرامر کلاس کے اندر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو میں نے جب عربی گرامر کورس شروع کروایا تھا تو میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ میری کوشش ہوگی کہ بڑا آسان طریقے کے ساتھ آپ کو عربی گرامر پڑھاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو اس میں ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ وہ یاد کرنا لازم ہوگا، اگر وہ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو آگے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ضمائر پڑھائے تھے، یاد ہے؟ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائے تھے، بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھائے تھے، اور میں نے ایک دو کلاسز اس لیے اس کی چھوڑی ہیں کہ تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اگر وہ بیس اچھی طرح یاد ہو گئی تو آپ کو باقی آگے گردانیں یاد کرنا آسان ہو جائیں گی، مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی بیس اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کی گردانیں یاد کرنا مشکل ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا، پڑھایا تھا، ہوا، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتم، انتی، انتنا، انا، نحن۔ یہ تقریباً 10 حروف جو ہے، الفاظ جو ہیں، میں نے آپ کو پڑھائے تھے۔ اگر تو آپ نے ان کو یاد کیا ہے تو آج کی کلاس آپ کے لیے بہت ایزی ہے۔ اگر آپ نے یاد نہیں کیا تو آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی، آپ اس کلاس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں اور اچھی طرح یاد کریں، اور آج کی کلاس کو بیچ میں ساتھ میں مکس کریں تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ تو آج ہم گردان کرنے والے ہیں فعل ماضی معروف کی۔ اردو کے اندر جو ہے حال، مستقبل، 3 چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ عربی کے اندر جو ہے وہ ماضی اور مستقبل ہوتا ہے۔ آج ہم فعل ماضی معروف پڑھیں گے، تو اس کے لیے میں نے گردان بنائی ہے، لکھی ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ میں رپیٹ بھی کراؤں گا۔ تو بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پچھلی کلاس ہے اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے بعد پھر آگے گردان کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اب کلاس شروع کرتے ہیں آگے، اور انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے، کوشش کرنا ہے، بہت ایزی ہو جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھ لینا، ایک آدھی گردان سمجھ گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گی۔ چلیں جی، تو آج جو ہے سب سے پہلے وہ چیز جو پچھلی کلاس میں نے پڑھائی تھی آپ کو وہ پڑھاتا ہوں۔ ہوا، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتم، انتی، انتنا، انا، نحن۔ ہوا جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ واحد ہے، ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم جمع ہے،
ہوا واحد ہے، ہم جمع ہے، اور یہ ہوا اور ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو ہمارے سامنے نہ ہو اور ہو مرد، اگر اس کے بارے میں کسی کو بتانا ہے تو ہم ہوا، اگر اکیلے شخص کے بارے میں بتائیں گے تو ہوا سے، اور اگر وہ زیادہ لوگ ہیں تو ہم کے ساتھ ان کا تعارف کروائیں گے۔ اسی طرح اگر عورت ایک ہے تو ہیا واحد، ٹھیک ہے، ایک کے لیے واحد کا استعمال کریں گے ہیا۔ ایسی عورت جو ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس کا کسی کو تعارف کروانا ہے تو ہیا سے تعارف کروائیں گے۔ اور اگر ایسی عورت جو 2 3 4 ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ہنہ سے یعنی کہ جمع کے ساتھ اس کا تعارف کرایا جائے گا، ہنہ جو سامنے نہیں ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہوا، ہم، ہیا، ہنہ، یہ تیسرے شخص کے لیے جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے آ جائے انتا، ایسا شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہو، اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو تو اس کے لیے انتا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک شخص کے لیے، ایک شخص اگر میرے سامنے بیٹھا ہے تو اس کے لیے میں استعمال کروں گا انتا۔ اگر بہت سارے لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں تو ان سے بات، ان سب کو مخاطب کرنے کے لیے انتم، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر ہے یعنی مردوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر ایک مرد بیٹھا میرے سامنے تو انتا سے اس کو مخاطب کروں گا، اگر بہت سارے مرد بیٹھے ہیں تو ان کو انتم سے مخاطب کروں گا۔ اسی طرح کوئی عورت میرے سامنے بیٹھی ہے اور میں کسی عورت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تو اس کو انتی، ایک عورت کے لیے انتی، ٹھیک ہے، انتی۔ اور اگر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں تو انتنا، جمع کا صیغہ استعمال کروں گا۔ یہ سیکنڈ کے لیے ہے، یعنی کہ جو شخص مرد ہے یا عورت ہے میرے سامنے، آمنے سامنے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ انا، اپنے لیے اگر میں کسی کو اپنا تعارف کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں انا بخیر، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یا نحنو، سب کے لیے ہوتا ہے کہ ہم سب ٹھیک ہیں، سب کے کا بتانا جو ہے وہ نحنو سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلی کلاس تھی جو میں نے سمجھا ضروری کہ آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ چلیں جی، آج ہم گردان کرتے ہیں فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کے بارے میں آج پڑھتے ہیں، اور گردان کرتے ہیں فاعل، ان کی گردان ہے یہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ سب سے پہلے فعلا کیا ہوا، پیچھے دیکھے ہم نے جو ہوا پڑھا تھا، واحد، ایک شخص ایسا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک شخص ایسا جو ہمارے سامنے نہیں ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کے کام کو بتلانے کے لیے ہم کہتے ہیں فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا، اس ایک مرد نے کام کیا۔ جب، اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ ہم کہہ رہے ہیں اس ایک مرد نے، یعنی کہ وہ مرد ہمارے سامنے ہے نہیں، تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے۔ کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ تیسرے بندے کی۔ فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا۔ فعلو، فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا، ان سب مردوں نے کام کیا۔ ان یعنی کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے مگر ان سب مردوں نے کام کیا، وہ ایک سے زیادہ مرد ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے ضمائر میں نے کہا ضمائر یاد کر لینا، ہم جمع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلو،
ان سب مردوں نے کام کیا۔ اچھا جی، اب ہے فعلت عورت کے لیے، مذکر کے لیے۔ اس ایک عورت نے کام کیا جو ہمارے سامنے ہے نہیں، اس ایک عورت نے کام کیا۔ فعلنا، ان سب عورتوں نے کام کیا، ان سب عورتوں نے کام کیا۔ یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے، ہمارا تیسرے شخص تک کے لیے، جو ہمارے سامنے مرد اور عورت نہیں تھے، یہ ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلا 4 سیٹ جو ہیں، فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، اس کو ایسے یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اور 4 کا سیٹ بنا کے یاد کرنا ہے آپ نے۔ فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا۔ فعلا، اس ایک مرد، ذہن میں سب سے پہلی بات آنی چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے شخص کی، ایسے مرد کی جو ہمارے سامنے نہیں ہے مگر اس کے کام کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فعلا، اس ایک مرد نے کام کیا۔ فعلو، ان سب مردوں نے کام کیا۔ فعلت، اس ایک عورت نے کام کیا۔ فعلنا، ان سب عورتوں نے کام کیا۔ اب بات ہوگی جو ہمارے سامنے بیٹھا ہو، اب بات ہوگی جو ہمارے سامنے بیٹھا ہو۔ یہ تو ہو گیا نا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، کسی کے کام کی بات ہو رہی ہے، مرد ہے اور عورتیں ہیں لیکن وہ سامنے نہیں ہے، تیسرے بندے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جو ہمارے سامنے مرد بیٹھا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعلت، فعلتا، فعلتا، تم ایک مرد نے کام کیا۔ میرے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ تم اکیلے نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، فعلتا، تم ایک مرد نے کام کیا۔ فعلتم، تم سب مردوں نے کام کیا۔ یعنی کہ میں کسی جگہ کھڑا ہوں تو میرے سامنے بہت سارے لوگ ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے، تو میں کہتا ہوں فعلتم، تم سب مردوں نے کام کیا، تم سب مردوں نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ واحد ہو گیا اور یہ جمع ہو گیا۔ اچھا جی، واحد پڑھ لیا، جمع پڑھ لیا۔ فعلتی، یاد رکھیں جب بھی زیر آئے گی تو بات سمجھ لیں یہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے۔ فعلتی، تم ایک عورت نے کام کیا۔ میرے سامنے کوئی عورت بیٹھی ہے اور اس نے کام کیا ہے، میں کہتا ہوں فعلتی، تم ایک عورت نے کام کیا، یعنی تم اکیلی نے کام کیا۔ فعلتن، تم سب عورتوں نے کام کیا۔ میرے سامنے اگر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ فعلتن، تم سب عورتوں نے کام کیا۔ اچھا جی، اب بات آئے گی انا، اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، فعلتو، میں نے کام کیا، میں کسی کو اپنی بات بتا رہا ہوں، کوئی میں نے کام کیا تو میں کہوں گا فعلتو، میں نے کام کیا۔ فعلنا، فعلتو، میں نے کام کیا۔ فعلنا، ہم سب نے کام کیا۔ فعلنا، ہم سب نے کام کیا۔ تو یہ فعل ان کی گردان ہے، اس میں سے کچھ میں نے الفاظ حذف کیے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو میں ایسی گرامر پڑھوں گا جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے،
تو یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. یہ گردان آپ اس کو یاد کریں اچھی طرح. فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، فعلتا، فعلتم، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، تو یہ گردان ہو گئی فعلن کی. تو یہ آپ نے ابھی شاید آپ کو زیادہ سمجھ نہ آئے، لیکن یہ آپ نے رٹا لگانا ہے، بار بار سمجھنا ہے. اور جو میں نے پہلے ضمائر پڑھائے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور یہ چارٹ دیکھنا ہے آپ نے کہ پہلی بات جو ہے ہمیشہ اکیلے آدمی کی ہو رہی ہے، اور دوسری بات جو ہے بہت سارے آدمیوں کی ہو رہی ہے. ادھر آج ہم نے جو پڑھا ہے دیکھیں، پہلے اکیلے بندے کی بات ہو رہی ہے، اسے ایک مرد نے، پھر فعلو جمع آ جاتا ہے تو پھر ان سب مردوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی اچھی طرح یاد کریں اور اس کو بھی اچھی طرح یاد کریں تو آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. چلے ایک گردان اور کر لیتے ہیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. چلو جی ایک اور گردان کر لیتے ہیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. جی دیکھیں، سامعہ اس ایک مرد نے سنا. سامعو ان سب مردوں نے سنا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر ایک دفعہ یاد کریں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے ایسے شخص کی جو ہمارے سامنے نہیں ہے. تیسرا شخص ہے، ہمارے سامنے والا بھی نہیں ہے، جس کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے. سامعہ اس ایک مرد نے سنا. سامعو ان سب مردوں نے سنا. سامعت اس ایک عورت نے سنا، یعنی وہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اس ایک عورت نے سنا. سمعنا ان سب عورتوں نے سنا. یہ بات ہو گئی تیسرے بندے کی. اب بات ہو رہی ہے دوسرے بندے کی. توجہ کریں. سمعتا تم ایک مرد نے سنا. جو میرے سامنے ہے میں اسے کہہ رہا ہوں. سمعتا تم ایک مرد نے سنا، یعنی تم اکیلے نے سنا ہے. سمعتم میرے سامنے بہت سارے لوگ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں. سمعتم تم سب مردوں نے سنا. سمعتی تم ایک عورت نے سنا. سمعتن تم سب عورتوں نے سنا. سمعتو میں نے سنا. میں اپنی بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ سمعتو میں نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی گردان ہو گئی سامعہ کی. ٹھیک ہو گیا. یہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. سامعہ سامعہ اس ایک مرد نے سنا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. سامعو ان سب مردوں نے سنا جو غائب ہیں لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے ہیں مگر ہیں مرد. سامعت اس ایک عورت نے سنا. سمعنا ان سب عورتوں نے سنا. سمعتا تم ایک مرد نے سنا. اب بات ہو رہی ہے اپنے سامنے والے سے مخاطبت کی. سمعتا تم ایک مرد نے سنا. سمعتم تم سب مردوں نے سنا. سمعتی تم ایک عورت نے سنا. سمعتن تم سب عورتوں نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. اس کو بھی پہلے عربی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. سامعہ سامعو سامعت سمعنا سمعتا سمعتم سمعتی سمعتن سمعتو سمعنا. چلیں جی ایک اور گردان کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ایک منٹ چلیں. ضربہ اس ایک مرد نے مارا.
یعنی کوئی بندہ کسی کو مار کے چلا گیا، ہم کہیں گے ضربا، اس ایک مرد نے مارا، یا بہت سارے لوگ آئے انہوں نے مارا کسی کو اور چلے گا، ہم اس کے بارے میں کہیں گے ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ اگر کوئی عورت مارتی ہے تو کہا جائے گا ضربت، تیسری عورت جو نظر نہیں آ رہی کسی کے بارے میں ہم نے کہنا ہے ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ اگر بہت ساری عورتوں نے مارا تو کیا کہیں گے ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ یہاں تک بات ہو گئی کس کی؟ تیسرے بندے کی جو سامنے نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ایسا مرد جو ہمارے سامنے ہے، وہ اگر مارتا ہے تو ہم کہیں گے ضربت، ضربتا، کیا کہیں گے ضربتا، تم ایک مرد نے مارا۔ ضرب تم سب مردوں نے مارا۔ ضربتی، تم ایک عورت نے مارا۔ ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا۔ اگر میں کسی کو ماروں گا تو میں کہوں گا ضربتو، میں نے مارا۔ اگر ہم مل کے کسی کو مارتے ہیں تو ہم کہیں گے ضربنا، ہم سب نے مارا۔